ممبر نور پر جلوہ پاک مشائخ سادات مارہرہ سادات کچوچھا علماء ذوی الاحترام حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ ایسے نعرہ لگا رہے ہیں جیسے بڑی تقریر ہونے والی ہے۔ مجھے خطبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ میں خطبہ نکاح پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور ایسے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں جیسے کوئی تقریر کرنے آیا ہے، لیکن حضرت کا حکم ہوا۔ بڑودہ میرا آنا دو سبب سے ہے۔ ایک تو میرے چھوٹے بھائی کا نکاح ہے اور وہ ایسی محبت کہ مسلسل میرا سفر، میرا دن رات سونا سب کچھ انہوں نے تنگ کر رکھا تھا۔ بہرحال دوسری ایک خاص وجہ ہے، یہ بھرگین والے ہیں۔ میرے ساتھ ان کا ایک تعلق یہ ہے، آپ کی اسی بڑودہ کی چار دیواری کے اندر میں نے 8.5 مہینے کاٹے، سب کو پتہ ہے۔ اندر ملنے کسی کو دیا نہیں جاتا تھا۔ میرے خود رشتہ دار 15 دن میں ایک مرتبہ 15 منٹ کے لیے مل سکتے، لیکن ایک مرتبہ عجیب اتفاق ہوا۔ 4 لڑکے آئے، نوجوان لڑکے تھے اور جیل کے اندر آئے۔ یہ کیسے آئے؟ 2 لڑکے 2 لڑکوں کو مار پیٹ کیے اور دونوں آپس میں کیس کیے، FIR ہوئی اور اس کے بعد اندر آئے، جبکہ چاروں دوست تھے۔ چاروں دوست ہیں اور آپس میں مار پیٹ کی اور اندر آئے FIR کر کے۔ 2 دن گزر گئے، STD پر میں گیا تھا تو چاروں بھاگتے ہوئے آئے، کہا کہ ہم بھرگین والے ہیں۔ کہا کیا ہوا، کون سے کیس میں آئے ہو؟ جو آتا ہے سب سے ہم پوچھتے ہی ہیں۔ کہا کوئی کیس نہیں، ہم نے آپس میں مار پیٹ کی کیونکہ آپ سے ملنے دیا نہیں جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، خود پہ کر لیا اور اندر آ گئے، اور آج ہم بیل بھی کرا لیں گے۔ بھرگین والے ایسے ہوتے ہیں، مجھے پہلی بار پتا چلا۔ تو میں نے یہ سوچا یہ ساری دیواریں توڑ کے اندر آ سکتے ہیں تو میں پھر دیواریں توڑ کر یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ میں یہاں آ رہا ہوں۔ یہ دولہ میاں کو 10:30 بجے تک بھی نہیں پتا کہ میں بڑودہ آ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر میں بتا دوں بڑودہ جا رہا ہوں تو لوگ ایسے پوچھتے ہیں جیسے ایران جا رہا ہے۔ اتنی زیادہ تعجب سے مجھے پوچھیں گے۔ میرے احباب بھی کہاں جا رہے ہیں؟ گجرات جا رہے ہیں، گجرات جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، اللہ کی زمین ہے۔ پائے مرا لنگ نیز، زمین خدا تنگ نیز۔ اللہ کی زمین چھوٹی نہیں ہے اور میرا پاؤں لنگڑا نہیں ہے۔ بہرحال 2 چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ نکاح کی محفل ہے، بہت جلدی خطبہ نکاح پڑھ کر ہم نکاح کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ مشائخ کو اتنی دیر بٹھانا یہ مناسب نہیں ہے۔ میری جو تقریر تھی وہ جامی میاں صاحب نے کر دیا ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر، اس لیے کہ ابھی تقریر کرتا ہوا مجھے دیکھیں گے تو سارے لوگ پھر تاریخ کے لیے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ نے رمضان سے پہلے تو منع کیا تھا اور اس کے بعد پھر بڑودہ سے چالو ہو گیا۔ میں نکاح کی تقریب میں آیا ہوں۔ نکاح اسلام میں ایک عظیم عبادت کا نام ہے، صرف ریت رواج اور رسم کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کی طاقت ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح تمہاری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں یہ 2 چیزوں کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کو بچا لیا، اپنی شرمگاہ کو بچا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل الایمان نصفه فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ
نکاح کرتا ہے تو اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے. مولانا آج آدھا ایمان مکمل کر رہے ہیں. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور باقی کا جو نصف ہے اللہ سے اس میں ڈرتے رہو. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں ثلاثۃ علی اللہ عونہم علی اللہ حق، تین ایسے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا. وہ تین کون لوگ ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں المجاہد فی سبیل اللہ والمکاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. پہلا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ کا وہ مجاہد. دوسرا ایسا غلام جو آزادی کے لیے جس کے ساتھ لکھت پڑھت ہو چکی ادا کرنا چاہتا ہے پیسے، اور روز خدمت کر کے پیسے ادا کرنا چاہ رہا ہے. اس میں بزرگوں نے فرمایا وہ قرض میں ڈوبا ہوا آدمی جو ادا کرنا چاہتا ہے اللہ نے اس کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. دینے کی خواہش ہو تو اللہ مدد کرے گا. تیسرا وہ شخص الناکح الذی یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا جو اپنے جسم کی سلامتی یا پاکیزگی چاہتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اللہ اس کی مدد اپنے اوپر لازم فرما لیا. اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. لیکن زمانہ بدل گیا، زنا اب آسان ہو گیا. کسی بھی جگہ منہ مارنا نوجوان کو آسان ہو گیا. یہاں تو چلو عربوں کی حالت آج اتنی ہے، میرے بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر عرب میں، ان کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ ہے، 40 سال ہو جاتے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی، کیونکہ دونوں طرف افراط و تفریط ہے. ہمارے یہاں لڑکیوں کے لیے عذاب بنا دیا، وہاں لڑکوں کے لیے عذاب ہے. یہاں تو سارا کچھ لڑکی کے باپ کے اوپر ہے نا، جہیز دینا، مہر دینا، جہیز دینا، گھر دینا، بہت کچھ، دولہا کیا کیا نہیں مانگتا. ارے اتر پردیش میں نے تو دیکھا مولوی لوگ بھی گاڑیاں مانگنے لگے. تو لعنت ہے ان کے علم پر. اگر وہ نہیں بدل سکتے تو پھر قوم کے بدلنے کی کیا امید کرتے ہیں؟ وہ یہاں پر ہے اور عربوں میں نے دیکھا وہاں پر سارا کا سارا لڑکوں کے اوپر. ارے ان کو ایک شادی کرنے کے لیے 25 سے 30 لاکھ یہ منیمم ہے. 40 لاکھ 50 لاکھ کا خرچہ ہے ایک لڑکی سے نکاح کرنے کا. تو نوجوان سوچتا ہے آسانی دیکھتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ 1 رات گزارا 2 رات. امت کو زنا میں مبتلا کرنے والی خود کون ہے؟ اب آئیے میں 2 چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. نکاح کرنے سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھو. کوئی بھی آدمی نکاح کرتا ہے تو 4 وجہ ہوتی ہیں. یا تو عورت بڑی خوبصورت ہے اس لیے اس سے نکاح کر رہا ہے. مولانا آپ کس لیے کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لینا، بہت خوبصورت ہوگی. یا تو پھر بہت بڑے خاندان والی ہوگی. 2 چیزیں. یا تو پھر بہت مالدار ہوگی. چوتھی چیز حضور فرماتے ہیں یا تو بہت دیندار ہوگی، اخلاق والی ہوگی. اب سنو، جس نے صرف خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کیا حضور فرماتے ہیں ان قریب وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. ایسے فتنے میں کہ وہ اپنی بیوی سے ہی شک کرتے رہ جائے. دوسرا وہ جو صرف بڑی مالدار عورت کو دیکھ کر کے نکاح کیا ہے حضور فرماتے ہیں ان قریب وہ لوگوں میں محتاج بنا دیا جائے گا، فقیر بن جائے گا. اور جو صرف بڑا خاندان دیکھ کر کے نکاح کیا ہے حضور فرماتے ہیں وہ لوگوں میں ذلیل ہو جائے گا. اور جس نے اخلاق و کردار دیکھا حضور فرماتے ہیں اس کے نکاح میں دنیا میں بھی اللہ برکت دے گا، آخرت میں بھی برکت دے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوبصورتی دیکھنا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا خاندان یا مال والی کو شادی کرنا ہی نہیں ہے. بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے پہلی نظر وہ 3 چیزیں نہ ہو. پہلی نظر اس کے اخلاق و کردار. پہلے کی عورتیں جاتی تھیں اور لڑکی دیکھنے کے لیے پہلے گھر والوں سے پوچھتی تھی قرآن کتنا پڑھا ہے. لیکن ابھی جا کر کے پوچھتی ہیں کڑھائی آتی ہے، سلائی آتی ہے، روٹی پکا لیتی ہے، بریانی پکا لیتی ہے، کیا کیا کرتی ہے. ارے تم تو لڑکی کو مشین بنا کر کے لانے کے لیے سب سوالات کر رہے ہو. کاش ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں، لڑکی کو دیکھنے والے لوگ، ہاں جو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور ایسی خوبصورت ان کو چاہیے، اپنا چہرہ کبھی آئینے میں دیکھا نہیں. اور بہو کیسی چاہیے ان کو،
आसमान से उतरी हुई, बिल्कुल पानी पियो तो गले से नजर आए, और खुद क्या है कभी देखा ही नहीं आईने में। मेरे अजीजों, एक शख्स की तारीख बताता हूं, नजमुद्दीन अय्यूब, कुर्दिस्तान का रहने वाला एक सिपह सालार, बहुत बेहतरीन जंगजू सिपाही, शादी नहीं करता था, नजमुद्दीन नाम है। तवज्जो चाहता हूं, उसका भाई असदुद्दीन कहता है कि भाई तू शादी क्यों नहीं करता? कहा मेरे लायक कोई लड़की ही नहीं दिखती, मेरे लायक ही नहीं है, कोई लड़की दिखती ही नहीं। वैसा नौजवान नहीं था जो लायक लड़की के लिए यहाँ जो सोचता है, क्राइटेरिया बनाया हुआ है, ऐसे बाल होने चाहिए, ऐसी नाक होनी चाहिए, ऐसी आंख होनी चाहिए। हाँ, हमने नौजवानों को सुना है वो लिस्ट लेकर के घूमते रहते हैं, इतनी पतली होनी चाहिए, इतनी आंखें ऐसी होनी चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए। ढूंढते ढूंढते लास्ट में कुछ नहीं मिलता तो फिर कहता बस औरत होनी चाहिए। हाँ, 30-35 साल का होगा, कुछ नहीं मिल रहा है तो लास्ट में लिस्ट में एक ही चीज बची, बस औरत हो जाए। वो नजमुद्दीन ऐसा नहीं था। वो क्यों कह रहा था कि मुझे कोई लड़की मेरे लायक दिखती नहीं? असदुद्दीन ने पूछा मैं तेरा निकाह का पैगाम भेजूं? कहा शाह सल्जूक बादशाह के बेटी से या वजीरुल मलिक की बेटी से, ये बगदाद के लोगों की बात कर रहा हूं। उसने कहा नहीं, उनकी बेटियां लायक नहीं मेरे। असदुद्दीन घबरा करके निकल गया। भाई उसका कहा कि बादशाह की बेटी, वजीरुल मलिक की बेटी तेरी लायक नहीं है तो फिर कौन है तेरे लायक? सुनो, नौजवान कहता है, उम्र हो रही थी 30 साल की, कहता है मैं चाहता हूं ऐसी लड़की मुझे मिले जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अल्लाह तक पहुंचाए, मुझे अल्लाह तक पहुंचाए। और मैं चाहता हूं मुझे एक ऐसी लड़की मिले जिसकी कोख से ऐसा बच्चा जन्म हो जो बैतुल मुकद्दस को फतह कराए। ये मेरी नीयत है। असदुद्दीन जो सगा भाई था वो उठकर चला गया, पता नहीं कहां मिलेगी। अब ये नजमुद्दीन अय्यूब, कुर्दिस्तान का रहने वाला एक सिपाही, मस्जिद में जाया करता था। तकरीर की एक मस्जिद में शेख आजम, मुफ्ती आजम जो वहां के थे, रोजाना उनसे मुलाकात होती थी। मगरिब के बाद बैठा हुआ था, चंद दिनों के बाद शेख मुफ्ती ये तकरीर वहां बैठे हुए थे। अचानक खिड़की से एक औरत की आवाज आई। कहा कि हुजूर मुझे पर्दे में कुछ बात करनी है। जो मुफ्ती आजम थे उस इलाके के, उन्होंने नजमुद्दीन से कहा बेटा तुम बैठो, एक औरत आई है मैं बात करता हूँ। कहा हुजूर बात कीजिए। वो लड़की, जो औरत जो खिड़की से बात कर रही थी, वो कह रही थी आपने जो रिश्ता भेजा था मैंने ठुकरा दिया। कहा क्या हुआ? बहुत अच्छा रिश्ता मैंने तुझे भेजा था, क्यों ठुकराया? कहा नहीं, वो सिर्फ जाहिर का दिखता है, बाकी कुछ है नहीं। कहा तू क्या चाहती, कितने रिश्ते टुकरा चुकी है? वो खातून पर्दे के पीछे से कहती मुझे बस एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अल्लाह तक पहुंचाए, एक ऐसा रिश्ता चाहिए जिसके साथ गुजरने के बाद मुझे एक बेटा अल्लाह दे जो बैतुल मुकद्दस आजाद कराए। नजमुद्दीन मस्जिद में बैठे सुन रहा था, मेरी जो तमन्ना है वही इसकी भी है। शेख आजम से कहता है, जो मुफ्ती आजम थे, कहा कि हुजूर वो कौन लड़की है? कहा वो मोहल्ले के फकीर घराने की लड़की है। कहा मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। कहा तू गवर्नर है, तू सिपह सालार है, वो फकीर घर की है। कहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरी फिक्र और उसकी फिक्र मिलती है, मैं चाहता हूं आप निकाह करा दें। देर नहीं हुई, मगरिब से ईशा के बीच में बातचीत हुई और ईशा के बाद निकाह। नजमुद्दीन अय्यूब उस खातून को लेकर घर निकला। तारीख की औराक को खोल कर देखो, नीयत नौजवान की थी, नीयत उस खातून की थी। अल्लाह ने बरकत ऐसी दी, इस जोड़े से दुनिया का सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ था। सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन कहीं और से नहीं आया। इस जोड़े से सलाहुद्दीन पैदा हुआ था, और जो सलाहुद्दीन बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया था, आज तक नस्लों में उसका नाम जिंदा है। इसलिए हम कहते हैं शादी से पहले नीयत अच्छी रखो तो फल भी अच्छे आए। हाँ, मशीन बना करके ला रहे हैं औरत को तो क्या निकलेगा वहां से? मशीन से मशीन ही निकले। तुम सोचते हो, हमेशा लोगों को अक्सर ये सुना गया है कि मेरे घर में इमाम हसन इमाम हुसैन के खादिम पैदा हो। अरे हसन और हुसैन जहां पैदा होंगे घर में फातिमा भी होना चाहिए। फातिमा की कोख से ये जन्म लेते हैं तो अपनी नीयतें सही रखो। जिनके निकाह नहीं हुए उनके लिए तो ये नसीहत है,
جن کے ہو چکے. خیر میں تو دیکھ رہا ہوں اسٹیج پر یہ جو نورانی منظر ہے نکاح کا ہے, نکاح کا ہے, ان پر اتنا رشک ہو رہا ہے, ہمیں دوسرا نکاح کرنے کی خواہش ہو رہی ہے. بھائی یہ کٹ کر دینا ویڈیو میں سے, میرے گھر پر نہ جائے. میں ان پر رشک کر رہا ہوں کہ نکاح کی ایسی محفل ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر خطبہ پڑھتا ہوں, سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوگی. حضور فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً, سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوگا جس میں خرچہ کم کیا گیا, جس میں خرچہ کم کیا گیا ہوگا. ہاں سارے لوگ یہ سن لیں, بڑے بڑے پیسے والے لوگ, تمہارے چونچلوں کی وجہ سے غریبوں کی شادیاں مشکل ہو گئی. تم نے جو لٹا لٹا کر کے بڑے بڑے محلات اور جتنے بھی پیسے لٹا لٹا کر کے شادیوں کا رواج کیا, غریبوں کی شادیاں مشکل ہو گئی. یہ قرضے لے لے کر کے اپنی بیٹیوں کا شادی کرنے پر مجبور ہو گئے, اس لیے کہ یہ سارا برا رواج آیا ہے مالداروں سے, یہ سارا رواج آیا ہے پیسے والوں سے, اور غریب اس کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ کیا ہے, اس کے دل میں بھی تو یہ تمنا ہے میری بیٹی کیا سوچے گی کہ میرا باپ مجھے صحیح سے شادی بھی نہیں کر کے دے سکا. نکاح کرنے کا یہ طریقہ ہو کہ بزرگوں کے سامنے بٹھاؤ قدموں پر, یہ دیکھو دولہا امامہ پہنا ہے, کپڑے پہنا ہے, ایسے ہی ہے جو پورے زندگی میں جو کپڑے پہن رہا ہو. ایک نکاح کو اتنا آسان کر دو. اور ایک بات, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کالے رنگ کے تھے, بہت کالے رنگ کے تھے, عبداللہ اسود ان کو کہا گیا ہے, سعد بھی نام ہے. کہا حضور مدینے میں کوئی مجھے بیٹی نہیں دیتا. حضور نے فرمایا تو ایمان والا ہے, میں تیرا نکاح کرتا ہوں ایک جگہ جا, عمیر وہب ثقفی کے گھر, اس کی بیٹی مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی, میں تیرا نکاح اس سے کرتا ہوں. ایک جوان صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں کالے رنگ کے, اور حضور نے کہا ان کے گھر جاؤ, ان کی ایک ہی بیٹی ہے مدینے کی خوبصورت ہے. انصاری صحابی وہ گئے, کہا کہ میں تو ہر جگہ مجھے ریجیکٹ کیا جاتا ہے, اور حضور نے کر دیا تو کر دیا, غریب بھی ہے. وہ گئے حضرت عمیر کے گھر, کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. انہوں نے دیکھا اوپر سے نیچے کیوں بھیجا ہے, کہا آپ کی بیٹی کا نکاح کا پیغام لے کر آیا. کہا میری بیٹی, ایک طرف تو وہ کالے رنگ کے سیاہ رنگ کے تھے, کہا کہ آپ جاؤ واپس, میں رسول اللہ سے بات کر لوں گا. تو ان کو تو کچھ برا نہیں لگا عبداللہ اسود کو, کیونکہ ہر جگہ گھر دوسرے جس جگہ بھی جاتے تھے ریجیکٹ کر دیتے تھے. تو وہ تو واپس آئے حضور کی بارگاہ میں. لیکن سنو کیسی صحابیہ تھی, ماں باپ بات کر رہے تھے, بیٹی اندر تھی, بیٹی اندر سے آئی, باہر پوچھا ابا کون آیا تھا, کہا ایک کالا رنگ کا لڑکا آیا تھا. اور پوچھا بیٹی نے کیا کرنے کے لیے آیا, کہا تیرے نکاح کا پیغام لے کر آیا. کہا کس نے بھیجا, کہا رسول اللہ نے. کہا آپ نے کیا کہا, کہا ہم نے تو واپس بھیج دیا, بعد میں بات کر لیں گے. بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ نے کون سی خطا کی, آپ نے آنے والے کو دیکھا, بھیجنے والے کا رنگ نہیں دیکھا. ہم تو اس کے غلام ہیں جس نے بھیجا ہے. آپ نے خطا کی ہے, فوراً جائیے حضور کی بارگاہ میں معافی مانگے. ماں باپ دوڑتے ہوئے آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں, ابھی وہ نوجوان پہنچے ہی تھے, اس کے تھوڑی دیر میں ماں باپ آئے, کہا یا رسول اللہ ہم سے خطا ہوئی, قبول کرنے میں تاخیر ہوئی, ہم اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرنے کو تیار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ نکاح کر دیا. توجہ, اور عبداللہ اسود سے کہا جا شادی کی تیاری کر لے. کچھ صحابہ نے مال دیا, پیسے دیا, شادی کی تیاریاں کر لو, جہیز جو بھی ہو, گھر سجانے کے لیے گئے, مارکیٹ میں سامان خرید رہے تھے. یہ وہ وقت تھا جب جنگ احد کا طبل بج چکا تھا. اچانک مدینے کی گلیوں میں صحابہ تیاری کر رہے تھے, کہا کہ مشرکین مکہ مدینے پر حملہ آور ہوئے ہیں, رسول اللہ جا رہے ہیں میدان احد کی طرف. عبداللہ اسود جو شادی کا سامان خریدنے کے لیے گئے تھے, اب وہ نیزہ, بھالا, گھوڑا, خود سب کچھ جنگ کے سامان خرید لیے, جتنے پیسے تھے سب خرید لیے, کچھ بھی نہیں بچایا کہ جنگ سے واپس آنے کے بعد شادی کروں گا, پورے پیسے لٹا دیے. اور جنگ میں ایسے آئے ہیں لوہے کی زرہ پہن کر, لوہے کی ٹوپی پہن کر, گھوڑے پہ کبھی بیٹھے نہیں تھے, وہ گھوڑا لے کر گیا. اور میدان میں آئے, جب لڑنے لگے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کر صحابہ سے کہتے ہیں جانتے ہو یہ مجاہد کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے, یہ نیا آدمی دکھ رہا ہے, مدینے کا تو نہیں دکھ رہا, اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے.
हुजूर फरमाते हैं उसकी कहनियों को देखकर मैं पहचान रहा हूँ मेरा अब्दुल्ला अस्वद। आज उसको शादी का सामान खरीदने के लिए भेजा गया था, उसने सामान जंग खरीद लिया और अल्लाह की राह में आ गया। शाम होने से पहले खबर आई कि अब्दुल्ला अस्वद की शहादत हो गई, वो मैदान में शहीद हो गए। ये वो लोग हैं कि मेरे अजीजों, जिन्होंने हकीकत में कहा था उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अजीज़ान गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, उन्होंने कहा हुजूर शादी की ख्वाहिश तो है लेकिन होती नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं। हुजूर ने फरमाया जा मैं तेरा निकाह करूंगा, महर में देने के लिए कोई अंगूठी है तेरे पास? चांदी की अंगूठी एक महर में लेके आ, महर देना वाजिब है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह चांदी की अंगूठी दूर की बात, मेरे पास लोहे की अंगूठी भी नहीं, इतनी भी हैसियत नहीं है। तो क्या हुजूर ने मना कर दिया कि अब शादी होगी ही नहीं तेरी? जैसे हम लोग करते हैं आज, क्या कमाएगा क्या खाएगा। हाँ, सब नौजवान बेचारा 15,000 कमा रहा है, माँ बाप कहते हैं 15,000 में बेटी को क्या खिलाएगा? अरे इसके पिज्जे बर्गर नहीं आते महीने में, हाँ उसको इनकार कर दो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, चलो 50,000 कमाने वाला जवान तुमको मिल गया और शादी के अगले ही महीने पूरा निठल्ला हो गया, क्या करोगे? नौकरी भी छूट गई, सब खत्म हो गया, अरे लंगड़ा लूला हो गया, क्या करोगे? तुम अल्लाह रज़्ज़ाक़ के हकीकी पर अगर यकीन रखते हो तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करके अपनी बेटियों को दो। हाँ, घर अच्छा देखना, उसके चाल चलन, ये सारी चीजें देखना है, लेकिन बहुत मालदार की तमन्ना लेकर के बैठे रहना ये शरीयत का हुक्म नहीं है। हुजूर पाक ने उस सहाबी से कहा ठीक है आजा, अंगूठी देने की भी काबिल तेरे अंदर ताकत नहीं है, एक काम कर, कुरान की कोई सूरे तुझे याद है? उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह फलां फलां सूरे मुझे याद है। हुजूर ने फरमाया तेरा निकाह मैं एक अंसार सहाबी की बेटी से करता हूं और महर में कुरान की वो सूरतें उसे याद करा दे। निकाह को ऐसा आसान किया है, निकाह को ऐसा आसान किया है। बहरहाल अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं ये चाहता हूं कि आज नौजवान ऐसे उठें जो ये कहे कि हम बगैर जहेज के निकाह करने को तैयार हैं। मैं समझता हूं वो सबसे अजीम नौजवान होंगे, खुराफात को खत्म करने वाले वो मुजाहिदीन होंगे। लोग ये सोचते हैं, अब कुछ, मैं जबलपुर गया था मीलाद शरीफ में, मैंने कुछ नहीं कहा कि मेरे इस्तिकबाल में वो करो ये करो, कहा 12वीं शरीफ है हुजूर की बारगाह में, क्या तोहफा पेश करो। 12 नौजवान खड़े हुए और उन्होंने कहा बगैर किसी जहेज के हम निकाह सुन्नत तरीके से करेंगे और ये हुजूर की बारगाह में हमारा हदिया है। मेरे अजीजों, हदिया क्या है? ये तो अमल है शरीयत पर। लेकिन आज से भी मैं कहता हूं, लोग ये सोच के बैठे हैं नौजवान लोग कि मौलाना की बात पर अगर मैं कह दिया तो कल को मेरी बाइक चली जाएगी, कार देने वाले कार नहीं दे पाएंगे, वॉशिंग मशीन नहीं आएगी, तिजोरी नहीं आएगी, पलंग नहीं आएगी। मैं उन नौजवानों को कहता हूं जो अपनी बीवी के घर से मांगते हो, इससे बेहतर है खटोरी लो, मस्जिद के बाहर बैठो, उससे ज्यादा मिल जाएगा। अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, हाथ दिया है, कमाओ। और मेरे आका फरमाते हैं सबसे बेहतरीन सदका एक लुकमा कमा कर अपनी बीवी को खिलाना। तुमको अल्लाह ने मर्द बनाया है, ससुराल से क्यों चक्कर लगाए बैठे हो, इंतजार में बैठे? बीवी थोड़ा सा कुछ हुआ, जा ससुरे अपने बाप से मांग के ले आ, अपने भाई से मांग के ले आ। उसको दबाव में डाल करके औरतों को जिस तरह से यहाँ जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता है, मेरे अजीजों ये रिवाज खत्म करें। आखिर में औरतों से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि औरतों के लिए हुजूर पाक से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत कैसे पता चले कि हमको अच्छी मिली कि बुरी मिली, सबसे अच्छी औरत कौन सी है? हुजूर फरमाते 3 चीजें उसके अंदर देख ले, 3 चीजें। पहली चीज हुजूर ने फरमाया तेरी औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली। दूसरी चीज तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करने वाली। और तीसरी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी किसी भी बात को ना कहने वाली। ये 3 चीजें अगर किसी औरत के अंदर है तो वो दुनिया में जन्नती औरत है। तीनों में से 2 तो पहले ही यहाँ गायब है। औरत आज कहने को तो सब बच्चों से मोहब्बत कर रही है, कौन मोहब्बत कर रही है? अरे 3 साल के बच्चे को किसी और के हाथ में डाल करके, ये तो टीवी के सामने बैठी हुई है, ये तो सीरियल के पास है, इनको तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है। दूध पिलाने का जमाना भी पूरा इनका फहाशी में गुजर गया। बच्चे से मोहब्बत करने वाली औरत ऐसी नहीं होती।
بچوں سے محبت کرنے والی عورت ایسی نہیں ہوتی. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا جو اپنے بچوں کو تربیت بھی دیتی تھی تو کیا کہہ کر کے صرف اتنا کہتی. حسن و حسین میں ایک بار جھگڑا ہوا تو آپ نے اتنا ہی کہا تھا ماں نے کہ بیٹا میں یہ نہیں چاہتی کہ تم دونوں میں سے کسی سے اللہ ناراض ہو جائے. اور دونوں گلے لگ کر کے رونے لگ کے کہا بھائی مجھے معاف کر دو، میں نہیں چاہتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو. یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے. اور غیر موجودگی میں شوہر کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت سب سے عمدہ اور جنتی عورت ہے. آج عورتوں کا حال ہے یہ. ارے وہ ادھر ابھی شرٹ نکال کے رکھ کے گیا، چوری کر لیا، اور پھر پیسے کہاں بھیج دیا؟ بسی میں لگا دیا، ادھر ادھر لگا. میں یہ کہتا ہوں عورتیں جو اپنے شوہروں کے ہاں سے پیسے نکالتی ہیں اور لوگ یہ کہیں گے، عورتیں بعد میں بھڑک جائیں گی کہ ہمارے سب کے گھروں کے خرچے ویسے ہی چلتے ہیں، آپ نے تو چوری کہہ دیا. میرے عزیزوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس کے علم میں ہونا چاہیے تمہارے شوہر کے کہ اس کا اعتماد رہے، اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت. یہاں تک کہ ایک صحابیہ ان کے شوہر تجارت پر گئے تھے، ان کے باپ بیمار تھے. حضور سے وہ اجازت لیتی ہے کہ آقا کیا میں اپنے باپ کو دیکھنے جا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا تیرے شوہر نے کیا کہا میرے شوہر نے کہا جب تک میں واپس نہ آؤں تو کہیں نہیں جانا. حضور نے فرمایا اپنے شوہر کی بات پر عمل کر. یہاں تک کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا. حضور سے وہ پھر پوچھواتی ہیں کیا میں اپنے باپ کو جنازے میں جا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا تیرے شوہر نے جو کہا اس پر عمل کر، گھر سے باہر نہ جا. یہاں تک کہ ان کے شوہر نہیں آئے، وہ اپنے باپ کے جنازے میں بھی نہیں گئی. حضور نے فرمایا کہ جسے خوشی ہو دیکھنا جنتی عورت کو، اس خاتون کو دیکھو. عزیزان گرامی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم ہم سب کو صحیح سنت طریقے پر اپنی عملی حیات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو خوشحال رکھے، سلامت رکھے. اور جو نوجوان ہیں ان کو ایک دعا سکھا جاتا ہوں، ہمیشہ یہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس دعا میں فرمایا گیا کہ نیک عورت کی بھی دعا ہے، نیک عورت کی بھی دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ المرأة الصالحہ خیر متاع الدنیا. نیک عورت کسی کو مل گئی تو آدھی دنیا اس کو مل گئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی عورتوں کو نیک فرمائے اور ہماری نسلوں سے صالح عاشقان مصطفیٰ پیدا فرمائے. الحمدللہ الذی